اب وہ 3 طرح کے علوم ہوتے ہیں جن کا سیکھنا فرض ہے، وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا ہے علم العقائد، عقیدے کا علم۔ یہ 9-10 ٹاپکس ہیں مخصوص جن کا اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ جن کو سیکھنے کے بعد ہم کفر، شرک اور بدعت سے محفوظ رہ سکیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، نبوت، رسالت، انبیاء، رسل، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت۔ یہ میں نے 10 دیکھیں آپ کو گن کے بتائے ہیں۔ یہ 10 ایسے ٹاپکس ہیں جن کے بارے میں ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کو دلیل کے ساتھ اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ جس سے وہ کفر، شرک اور بدعتی ہونے سے محفوظ ہو سکے۔ دوسرا ہوتا ہے علم الاحکام، یعنی علم احکام شرعیہ عملیہ، ایسے احکام کا علم حاصل کرنا جو شریعت نے سیکھنے فرض قرار دیے ہوں اور ان کا تعلق ہمارے عمل سے ہو۔ اس میں خلاصہ کلام یہ ہوتا ہے کہ جیسے انسان بالغ ہوتا ہے تو بلوغت کے بعد جو جو عبادات اس پہ فرض اور واجب ہوتی چلی جاتی ہیں، اس کا علم سیکھنا بھی اتنا علم سیکھنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے کہ جس علم کی برکت سے وہ اس عبادت کی ادائیگی میں اغلاط سے محفوظ رہ سکے اور اسے جس طریقے سے شریعت چاہتی ہے اس کے تقاضے کے مطابق بارگاہ الہی میں پیش کر سکے۔ اسی طریقے سے یہ عبادات کا معاملہ ہوا، اسی طریقے سے آپس کے باہم معاملات، تجارت ہے، ٹریڈنگ ہے، پھر ہم کرائے پہ چیز لیتے دیتے ہیں رینٹ پر، اس کے علاوہ شرکت ہوتی ہے، مداربت ہوتی ہے، قرضوں کے مسائل ہیں، امانت کے مسائل ہیں، پھر شادی بیاہ کے مسائل بھی ایسے ہیں کہ جن میں آپس میں معاملہ چل رہا ہوتا ہے، اس کو معاملے کے اندر ہی لیتے ہیں کہ معاملات میں آتا ہے، مثلا اس میں نکاح ہے، طلاق ہے، بچوں کی پرورش ہے، مہر کے مسائل ہیں، نان نفقے کے مسائل ہیں، اور اسی طریقے سے پھر جو جتنی جنایات وغیرہ ہوتی ہیں، یعنی ایسے گناہ، ایسے قصور کہ جن میں حد جاری ہوتی ہے باقاعدہ، ان سب کا علم سیکھنا لازم ہوتا ہے، اور اتنا ہی علم سیکھنا ضروری ہے جس سے آپ اس عبادت یا اس معاملے کو بالکل شرعی تقاضے کے مطابق ادا کر سکیں۔ اور تیسرا ہوتا ہے گناہوں کی معرفت حاصل کرنا، وہ گناہ چاہے ظاہری ہوں چاہے باطنی ہوں۔ یہ بھی ہمارے یہاں بہت بڑی میجر مسٹیک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ ہم نے 45 حج کیے ہیں مفتی صاحب، ہم نے ماشاءاللہ 60 عمرے کیے ہیں، فلاں حافظ صاحب ہیں، فلاں میرا بیٹا ماشاءاللہ قاری صاحب ہیں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ عبادات کی کثرت یا اس قسم کے جو مستحبات ہیں ان کو انسان اختیار کرے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ضرور سوچنا چاہیے ان حاجی صاحب کو بھی کہ کیا آپ نے گناہوں کی معرفت حاصل کی ہے۔ اگر ایک حاجی صاحب حج کر کے آ گئے اور وہ حسد سے نہیں بچتے ہیں، تکبر سے نہیں بچتے ہیں، بلکہ حج کرنے کے بعد اتنے متکبر ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو سلام تک نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں، جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ اب اگلی صف میں مجھے جگہ ملے کیونکہ میں حاجی ہوں اور یہ غیر حاجی ہیں، ان کو پیچھے ہٹنا چاہیے، میں جب آؤں تو میرے لیے ادب اور تعظیم سے کھڑے ہو جائیں، میں کیوں کسی کے لیے کھڑا ہوں، اس لیے کہ میں حاجی ہو چکا ہوں۔ تو یہ تو دراصل اپنی عبادت کو کیش کرنا ہے اور اس سے دنیاوی فائدے حاصل کرنا۔ اب اگر وہ حاجی صاحب بیچارے نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، انہوں نے حج وغیرہ کیے ہیں، دیگر عبادات کی ہیں، لیکن یہ باطنی گناہ خاص طور پہ اگر ان سے وہ محفوظ نہیں رہیں گے تو ان میں سے بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ انسان کے نام اعمال سے نیکیاں لکھ کر دوسرے شخص کے نام اعمال میں ڈال دی جاتی ہیں، اور اسی طرح کیے گئے نیک اعمال بعض اوقات تباہ برباد بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں سنانے کا بڑا رواج، جو کمال کریں گے وہ سنائیں گے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، آپ کوئی برا محسوس نہ فرمائے، یہ ہماری مساجد کے اندر نام کا اعلان ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ رواج ہے بہرحال، اور عموماً جو رائج ہو جاتی ہے چیز اس کے متعلق اگر کوئی کلام کرے تو تھوڑا سا لوگ فیل کرتے ہیں کہ یار ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال ہم ایک عالم دین ہیں، میں ایک مفتی ہوں، اور میں جو چیز اپنے اطراف میں دیکھتا ہوں اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی طریقے سے نفس اور شیطان ہماری سادہ لوہی سے فائدہ اٹھا کے ہمارے عمل کی بربادی کا سامان کر سکتا ہے، تو اس کی نشاندہی کرنا ہم پر لازم ہے۔ تو ہماری خواہش ہوتی ہے 5 پاؤنڈ بھی دیے ہیں تو ہمارا نام لیا جائے۔ مسجد میں باقاعدہ جمعے کی نماز سے پہلے یا بعض اوقات بعد میں اعلان ہوتے ہیں، جی چودھری صاحب نے 5 پاؤنڈ دیے ہیں، فلاں نے 200 پاؤنڈ دیے ہیں، فلاں نے 500 پاؤنڈ دیے ہیں۔ میں اس کو دیکھیں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بالکل جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ چندے کی بعض اوقات بعض غزوات میں یا کچھ غربا صحابہ تھے ان کی امداد کے سلسلے میں
ترغیب ارشاد فرمائی، اور ایک صحابی جب بہت سارا مال لے کر آئے تو ان کو دیکھ کر دیگر بھی لے کر آئے، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور ارشاد فرمایا کہ جو کسی اچھے کام کی بنیاد رکھتا ہے تو جتنے لوگ اس پر قیامت تک عمل پیرا ہوتے رہیں گے ان سب کی نیکیوں کا ثواب اس شخص کو بھی ملے گا، کیونکہ یہ ابتدا کرنے والا ہے، اور یہ گناہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سب کا وبال اس کے اوپر ہوگا۔ تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ جب ہم نام ذکر کرتے ہیں تو دوسروں کو ترغیب ملتی ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دینے والا خود اپنے باطن کو دیکھے کہ میں اپنا نام کیوں ظاہر کرنا چاہتا ہوں، کیا واقعی دوسروں کو ترغیب دینا مقصود ہے، یا اس لیے کہ ہمارے نفس کو سکون اور تسلی ملتی ہی اس وقت ہے جب ہم اپنا نام سن لیتے ہیں اور کچھ لوگ تعجب خیز نگاہوں سے ہماری طرف دیکھتے ہیں، اچھا 500 پاؤنڈ دیے ہیں، ماشاءاللہ جی 200 پاؤنڈ دیے ہیں جی، بہت اچھی بات ہے۔ تو اگر یہ صرف اس طرح کی اپنی نفسانی تسکین مقصود ہو تو یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال تو 3 طرح کے علوم حاصل کرنا فرض ہیں، میں انشاءاللہ